ویورس کو ویلکم بیک، اور مزید آگے بڑھائیں گے اپنے سلسلے کو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ چلیں اب سید صاحب، غصے کے اوپر جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غصے میں آ کر جو ہے نا وہ انسان چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ پٹکنا شروع کر دیتا ہے، چیزیں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، غصہ ایک قسم کی دیوانگی اور جنون کا نام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہیں روایات ہیں احادیث کی روشنی میں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے لیٹ جائے۔ اگر مثال کے طور پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے انگلیوں پہ کوئی کاؤنٹنگ شروع کر دے، اللہ کا نام، میری توجہ ہٹانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بھی اگر غصہ مثال کے طور پہ اس کا کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچے سے کسی سے بھی ایک جو ہے وہ اسٹیل کا کوئی برتن منگوا کے گلاس اس کو پکڑ لے، اس سے اس کا غصہ ختم ہوگا۔ پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تو سب سے بنیادی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں، غصہ جو ہے وہ شیطان کے ذریعے آتا ہے۔ جو شیطانی غصہ ہے وہ شیطان لا رہا ہے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے جو ہے بنیادی اور پہلی جو اسلام کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے شیطان مردود سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، ایک دم سے آپ کا غصہ ٹوٹے گا۔ اگر تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چہل قدمی شروع کر دیں، مطلب اپنا اس جگہ جس کے ساتھ، جس فرد کے ساتھ آپ کو غصہ ہے، اس سے توجہ ہٹا لیں کسی بھی طریقے سے، باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے، کمرہ چینج کر لیں، تھوڑا سا ٹہلنا شروع کر دیں۔ سائنس کی ریسرچ، آپ نے سائنس کی بات کی تھی، سائنس کی ریسرچ کے مطابق آپ نے بتایا تھا کہ 10 میں سے جو ہے پہلے 8 لوگ جو ہے وہ سکون میں رہتے تھے، اب 10 میں سے 3 لوگ رہتے ہیں سکون میں، باقی سب مختلف اضطراب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تو ایک سائنس کی ہی ریسرچ جو آپ کو بتا رہا ہوں، جب انسان کو غصہ آئے تو وہ صرف غصے کا جو ٹائم ہے، شدت کا جو وقت ہے، وہ 12 منٹ کا ہوتا ہے، 12 منٹس۔ 12 منٹ تک آپ نے اپنے آپ کو صرف بچانا ہے، 12 منٹ آپ نے گزارنے ہیں، جس طریقے سے بھی گزارنے ہیں۔ بہت زیادہ خطرناک ترین حد تک آپ کو غصہ ہے، آپ نے 12 منٹ تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ 12 منٹس گزار دیے، امن و سکون، آشتی، سب کچھ ہو جائے گا۔ اسی 12 منٹ کو اگر آپ نے جو ہے نہیں گزارا، آپ کا غصہ برقرار رہے گا، اور اس غصے کی حالت میں انسان جو ہے چیزیں بھی پھینک سکتا ہے، غصے کی حالت میں جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے، غصے کی حالت میں جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، غصے کی حالت میں مختلف خطرناک کام ہو جاتے ہیں۔ غصہ اس لیے حرام ہے۔ غصے کی حالت میں انسان جنون کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور جب جنون کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کا دماغ بند ہوتا ہے، ذہن سن ہوتا ہے۔ جب ذہن سن ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس وقت اس پہ وصیت کا، نصیحت کا اثر نہیں ہوگا۔ فوری طور پہ نصیحت کریں گے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس وقت جو اس کا مزاج جو بن چکا ہے اس کو آپ نے صحیح نارمل لانا ہے۔ وہ نارمل آپ خود لانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے، وہ آپ کو نارمل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی توجہ ہٹا دے، آپ کو ساتھ لے کے باہر چلا جائے۔ تو آپ آہستہ آہستہ 12 منٹس کے بعد آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے کیا ہوا تھا، ختم سب کچھ۔ چلیں، آپ نے وہ گلاس کا ذکر کیا، باہر لے جانے کا ذکر کیا، جگہ تبدیل کرنے کا ذکر کیا، صحیح ہے۔ میرا اگلا جو سوال تھا نا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سے ریلیٹڈ تھا، لیکن اس سوال کو میں اس سے اگلی طرف رکھتا ہوں اور اگلے سوال پہ لے جاتا ہوں۔ اپنا جو اس کے بعد والا سوال ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ ہم نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ جو انسان بیمار ہوتا ہے، وہ ill ہے، وہ ہی از فیلنگ سک، تو جو ہے وہ
اس کو جو ہے وہ غصہ کافی جلدی آ جاتا ہے. پچھلے پروگراموں میں آپ نے ذکر بھی کیا، تذکرہ بھی کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بات بات پہ غصہ بھی آ جاتا ہے. تو اس کو بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ بیمار انسان کو کیوں غصہ جلدی آتا ہے؟ دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے. ایک بیمار انسان ہے اور بیماری اس کی اس نوعیت کی ہے کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے یا خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس، اس طرح کی بڑی کوئی بیماری ہے، اس کو کڈنی ورک نہیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی کیمو تھراپی چل رہی ہے کینسر کی وجہ سے، کچھ اس انداز کے معاملات ہیں جو سیویئر قسم کی بیماری ہے. اس کے اندر انسان بیڈ پہ ہے، بیڈ پہ ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا زیادہ سیویئر پوزیشن ہے کہ بیڈ سولز بھی کہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، جو سیویئر پوزیشن ہے مریض کی، اس کے اندر وہ آپ کا سامنے والے کا محتاج ہے. جب وہ سامنے والے کا محتاج ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس بات فوراً سن لی جائے. اب کیونکہ جسمانی طور پہ ایک آلریڈی اس کو مرض لاحق ہے، مرض کی تکلیف کی شدت اس کی تکلیف میں وہ ہے. اب اگر اس کو اس انداز سے جس وقت وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو پانی دے دیا جائے، یا فرض کر لیں کہ اگر لوگ تیز آواز میں بات کر رہے ہیں لوگ خاموش ہو جائیں، خاموش کرواتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ سونا چاہتا ہوں، اور لوگ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، آپ اس کو فوراً اس کی بات مان لیں. اس مریض کی اگر آپ فوراً بات مان لیں گے تو ایک تو آپ مریض کو بھی ریلیف دے رہے ہیں، آپ جو ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اپنا ہے وہ آپ کا فرد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، کچھ بھی، تو آپ ان کو سکون دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس کے برعکس کام ہو رہا ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزوری ہے، جسمانی طور پہ تکلیف بھی ہے، اور اس کے بعد انسان آپ کا محتاج بھی ہے، اور اس کے بعد آخر میں وہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے اور اس پہ عمل نہ ہو، غصہ آنا فطری چیز ہے، غصہ اس کو آئے گا. چلیں یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب میرا جو اگلا سوال ہے وہ اسی سے میں اس کو انٹر لنک کر دیتا ہوں کہ غصے کے انسانی جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، شیطانی غصے کے؟ دیکھیں، شیطانی غصے کے جسم پہ اثرات جو سب سے سنگین جو اثر ہے وہ ذہن پہ اس کا ہو رہا ہے. اس کا ذہن وقتی طور پہ فوری طور پہ بند ہو رہا ہے. جب ذہن وقتی طور پہ بند ہو رہا ہے تو اس کے اندر جنون، دیوانگی طاری ہو رہی ہے. اس جنون اور دیوانگی کی کیفیت میں وہ کوئی بھی غلط حرکت کر سکتا ہے. اب وہ غلط حرکت سیویئر قسم کی بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور چھوٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. نوعیت ہے غصہ کس قسم کا ہے اور کس بات پر آیا ہے. آیا کہ اپنی بیوی کے اوپر غصہ آیا ہے، اپنے بھائی کے اوپر غصہ آیا ہے، اپنے دوست کے اوپر غصہ آیا ہے، کاروباری معاملات میں غصہ آیا ہے، جاب کر رہے ہیں وہاں اپنے باس پہ غصہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نوعیت جس انداز کی نوعیت ہے اسی انداز کا غصہ ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات پہ غصہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یا آپ کی بیٹی کے سسرالی معاملات ہے، بیٹی کو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ وہاں گئے ہیں، آپ کو اپنی بیٹی کی محبت میں غصہ آیا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوگی. آپ کا حق کہیں مارا جا رہا ہے، وہاں آپ کو غصہ الگ انداز سے آیا ہے. اب جس انداز سے بھی جو بھی غصہ آ رہا ہے اس کو آپ جو ایک ہی طریقے سے جو ہے اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس شیطانی غصے کو، آپ کو بتائیں یہ چیزیں کہ لوگوں کو کس انداز سے کام کریں. اسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے جو لطیف نام ہیں ان کو لینا شروع کر دیں، جس سے انسان کی روح میں پاکیزگی بھی اور روح کو تازگی ملے گی، ذہن کھلے گا. جیسے مثال کے طور پہ یا کریم ہو، یا رحیم ہو، یا غفور ہو، ٹھیک، یا اس کے علاوہ جو ہے یا لطیف ہو، یا بصیر ہو. اس طرح کے جو اللہ کے نام ہیں ان کا ورد کوئی بھی کسی بھی نام کا شروع کر دے، اس کو فوری طور پہ غصہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کا ختم ہونا غصہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ دیوانگی بڑھ گئی تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. شیطانی غصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نقصان کروانا ہے شیطان کو، چاہے وہ رشتہ ختم کروا دے، آپ کی جاب ختم کروا دے، آپ سے کسی فرد کو قتل کروا دے. ٹھیک ہے، آپ کی ذات سے جو ہے دوسرے کو ویسے تکلیف پہنچ جائے، آپ اس کو مکہ ماریں، تھپڑ ماریں، ٹھیک ہے، زخمی کر دیں. شیطان کسی بھی انداز سے جو ہے وہ ایسا کام چاہے گا کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی نوکری ختم ہو جائے، اس کا باس اس کو نکال دے، جو بھی جس طرح کا ماحول بن رہا ہے
وہاں پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے آپ کو بتا دیا. چلیں، آپ نے ابھی بیگم کی، بھائی کی اور ان لوگوں کی بات کی، اسی سے جو ہے وہ رد بناتے ہیں. اب اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں سارے وہ سوالات کر رہا ہوں جو ویورز کے سوالات ہیں. جی بالکل، اور یہ عام سوالات ہیں، ان کے عام جواب سوالات ہیں، دینے چاہیے، آنے چاہیے ان کے مطلب لوگوں کو. جوابات ہونے چاہیے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کنسیپٹس کلیئر ہوں، تو ہم تو ہیں ہی اسی لیے تاکہ اپنے ویورز کے جو ہے وہ گمانات اور کنسیپٹس کلیئر کریں. اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ کہیں کا غصہ کہیں نکل جاتا ہے. یہ ایک اصطلاح بھی ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کہاں کا غصہ کہاں نکال رہے ہو. اسی کو جو ہے نا اگر ایکسپینڈ کریں ہم، تو یہ جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ آفس کا غصہ آ کے گھر میں بیگم کے اوپر، بچوں کے اوپر اتارتے ہیں. کیا یہ صحیح چیز ہے، یا میں اس کو اس طرح سے سوال کو پوچھ لوں، کیا اس عمل کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا ڈیفینڈ، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، گھر کا وہ حکمران ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذہن میں، اس کے دماغ کو بہت اچھا بنایا ہے. اب اگر وہ اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا، وہ بھی باہر کے معاملات کے، اس کے آفس کے معاملات ہیں، یا کاروبار کر رہا ہے، بزنس کے معاملات ہیں، یا راستے میں اگر گاڑی پہ آ رہا ہے، گاڑی سے ٹکر ہو گئی، یا کوئی کسی انداز سے جو ہے وہ بس میں آ رہا تھا تو وہاں کسی کنڈکٹر سے بحث ہو گئی، یا کسی انداز سے بھی اس کو غصہ، اب وہ باہر کا غصہ لے کر آ رہا ہے گھر پہ، یہ جائز نہیں ہے. آپ کے جو ہے بچے، آپ کی فیملی، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، آپ کے والد، وہ اس بات کے نہیں رہ گئے ہیں کہ وہ آپ باہر کے غصہ آپ ان پہ آگے نکالیں، جائز نہیں ہے. آپ اگر باہر کا معاملہ ہے، باہر حل کر کے آئیں، باہر کی چیزوں کو ختم کر کے آئیں. آپ کا باہر غصہ ہے، آپ غصہ باہر ختم کر کے آئیں. گھر کے ماحول میں جس انداز سے گھر کیسے بنتا ہے، گھر ایسے ہی بنتا ہے کہ آپ بیوی کو جو ہے اس کے حقوق اس کو دیں، ماں کو، والدہ کو والدہ کے حقوق، بھائی کو بھائی کے، بہن کو بہن کے، اولاد کو اولاد کے. یہ جو متوازن، یہ توازن جو ہے، یہ اللہ نے جو آپ کے ایک مرد کو جب حاکم بنا دیا، آپ کی شخصیت پہ رکھ دیا ہے، آپ کو اسی عدالت کے ساتھ چلنا ہے. جہاں پہ اس عدالت سے ہٹیں گے، وہاں پہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کو جو ہے اپنی بیوی کے آگے جو ہے وہ کم تر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی والدہ آپ کی محبت میں خاموش رہیں گی، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے. آپ کی زوجہ کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی. ہو سکتا ہے وہ اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی یہاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ نہیں ہیں، اور ادھر ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، آپ کی بہن کھڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کی والدہ اپنی بیٹی کو سنانا شروع کر دیں، تم ایسی ہو، تم یہ کام نہیں کرتی، تم یہ کام نہیں کرتی. یعنی کہ بیٹی کو سنا رہی ہیں، لیکن سنانا ہے آپ کی بیوی کو. طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیوی کو اگر کچھ سنانا ہے، بیوی کو نہیں سنا سکتے تو بیٹی کے ذریعے وہ میسج پہنچ رہا ہے، غصے کا اظہار اس انداز سے ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے بھی بہت ساری چیزیں گھریلو معاملات میں سامنے آتی ہیں. اچھا، چلیں ٹھیک ہے، اب سم اپ کرتے ہیں. اور ایک سوال جو بڑا ضروری ہے کہ شریعت اور ریسرچ دونوں یہ بات کہتی ہیں کہ فوری رد عمل، انسٹنٹ رپلائی یا انسٹنٹ ری ایکشن، فوری رد عمل جو ہے وہ نقصان دہ ہے. کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے ڈرا بیکس ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ریسرچ کو آگے اگر ہم کنٹینیو کریں تو وہ ریسرچ کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 30 سیکنڈ کا پاز لیں، کم سے کم اپنے آپ کو 30 سیکنڈ کا پاز دیں. اچھا، اس پاز میں کیا کریں؟ اس پاز میں سوچیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس فیصلے کے بارے میں سوچیں. بہت ساری جگہ جیسے اس کو اگر ہم اس چیز سے ربط دے دیں کہ بیٹیوں کا رشتہ آیا، یا کسی کے یہاں ہم رشتہ لے کے گئے، بیٹیوں کا رشتہ آیا زیادہ مناسب اگزامپل ہے ہمارے ڈیلی لائف کے مطابق. تو جب بیٹیوں کا رشتہ آتا ہے تو ہم فوراً ہی ہاں نہیں کر دیتے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں، لڑکے کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں. جب ہمارے دل کو اچھی طریقے سے تسلی ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ ہم پھر جواب دیتے ہیں. یعنی کہ ہم نے تھوڑا سا بریک لے لیا، پاز لے لیا. ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا، اس کا دوسرا بھی پہلو ہے جو اپنے ویورز کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بھائی وہ
اگر منع کرنا ہو تو استخارے کا سہارا لے لیا جاتا ہے کہ استخارہ نہیں آ رہا، استخارہ منع آ رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر اس بارے میں بھی آپ کو معلومات سننی ہے تو میں ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے. لیکن پاز لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے فیصلوں میں پاز لے لیں. غصے سے اس کو رد دی گئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سائنس صحیح کہہ رہی ہے؟ دیکھیں سائنس جو ہے وہ جتنے بھی علوم ہیں، دینی علوم اور دنیاوی علوم، دین اور دنیا ایک ہے. جو لوگ اس کو الگ کرتے ہیں، پہلی چیز ان کو میں واضح کر دوں، دین اور دنیا الگ نہیں ہے. جو بھی علم خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے وہ دین ہے. سائنسی علوم ہو، اسلامی علوم ہو، مطلب اسلامی علوم کے قرآنی علوم ہوں، یہ سب دین ہے. ٹھیک ہے. سائنس اور اسلام یہ کوئی الگ بات نہیں، ایک ہی بات ہے. یہ جتنے ریسرچ ہیں مسلمانوں کی ریسرچز ہیں. جابر بن حیان، ٹھیک ہے، اس انداز کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گزرے ہیں، جو جس کو کہیں کہ آپ آج کے دور میں سائنٹسٹ کہتے ہیں. البیرونی، جابر بن حیان، ابو علی سینا، بہت بڑے بڑے اس انداز کے مفکرین گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں، جنہوں نے مختلف تحقیق کے ذریعے جو ہے بہت ساری چیزوں کو آشکار کیا ہے کائنات کی. اچھا، یہاں پہ جو ہے آپ کی اس بات کو کہ جو سائنس کی ریسرچ ہے 30 سیکنڈ کا پاز لینا چاہیے، 30 سیکنڈ کی اگر اس کو ایسے کہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ضبط سے کام لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اس کی بہت ساری مثالیں اسلام میں موجود ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے سرور کائنات کے فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت علیہ السلام کے فرزند بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین، پورا کائنات ظاہر ہے. تو وہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص آیا شام سے، وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کے ساتھ، اور شام سے آیا تھا وہ شخص، اور وہ شخص مسلمان نہیں تھا. اس نے ان کے بارے میں بہت غلط انداز سے سنا تھا، پروپیگنڈا، افواہوں کو سنتا رہا شام میں، اور پھر اس نے دیکھا کہ یہاں پہ پہنچا. اس نے آتے ہی جو ہے حسن علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کی، نعوذ باللہ. اچھا، وہ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، گالیاں دیتا رہا، آپ ایسے، آپ فلاں 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 فلاں، آپ کی والدہ ایسی، آپ کی ماں ایسی. دیکھیں ماں سے بڑھ کر کوئی، آپ یہاں دیکھیں ضبط، خاموشی سے سن رہے ہیں. جب اس نے جو ہے وہ رسول اکرم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی، شان میں بھی گستاخی کی، تب بھی خاموش رہے. آپ دیکھیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، عارف لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کے نزدیک ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. انہوں نے یہ ساری بات سنی اس کی. اس کے بعد جب وہ تھک گیا کہہ کے جس کو کہنا تھا، وہ 20 سیکنڈ سے زیادہ ہی کہا ہوگا اس نے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کی بات کو سننے کے بعد مسکرا کے کہا کہ میرے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر تجھے گھر چاہیے یہاں پہ تو میں تجھے گھر دلواتا ہوں، اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں تجھے پیسے دلواتا ہوں، اگر تجھے سواری چاہیے تو پر سواری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تجھے سواری دیتا ہوں. جب الٹ بالکل بات شروع کی حضرت حسن علیہ السلام نے، وہ بات کرتے جا رہے ہیں کہ تجھے اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پریشان ہے، بہت پیار سے. تو وہ سنتے سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے کیا کچھ کہہ دیا، اور سامنے والے کا کریکٹر، سامنے والا مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے ساری آفرز کر رہے ہیں. اس نے اسی وقت رونا شروع کر دیا، قدموں میں گر گیا. اس نے کہا کہ میں نے جو بھی سنا تھا اتنے سالوں تک آپ لوگوں کے بارے میں بہت برا سنا تھا، لیکن آپ کی شخصیت کو میں نے جو دیکھا، اور میں نے آپ کو اتنا کچھ کہہ دیا، جواب میں آپ نے جو ہے میرے ہی مسئلے حل کرنے کی بات کی، تو آج سے پہلے میری نظر میں آپ سے کوئی برا نہیں تھا شخص، لیکن آج کے بعد آپ سے کوئی اچھا نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھوائیے. تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا. کیا صرف آدھے منٹ یا 1 منٹ کی بات، خاموشی اختیار کی، اور اس کے اندر جو ہے اس کو یوں پلٹ دیا. یہی اسلام سکھاتا ہے ہمیں. آپ نے غصے کا جواب غصے سے دے دیا تو آپ میں اس میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا، بالکل. اچھا سید صاحب، جاتے جاتے آخری سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و احادیث کی روح سے، اور یہ واضح کیجیے گا ذرا کہ اگر کوئی وظائف یا اعمال ہیں جو کہ
غصے کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ اب ویورس تک پہنچائے جا سکیں تو وہ بتا دیجیے گا. دیکھیں وظائف بالکل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو قرآن کی آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت 134، اس کے اندر واضح انداز سے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ انسانوں کو ایک میسیج، ایک پیغام دے رہا ہے رسول اکرم کے ذریعے. اور یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ فرزند رسول حضرت زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بچے کھیل رہے تھے. مہمان آئے ہوئے تھے، ان کا ایک غلام بہت جلدی میں مہمانوں کے لیے سیخ جیسے ہوتی ہے، سیخیں تیار کی ہوئی تھی، سیخ کباب وغیرہ، وہ بہت سارے جو ہے گرم سیخ کباب پہ جو لے کے تیزی سے جلدی میں آ رہا تھا. اس کے ہاتھ سے وہ پورا کہ پورا سیخ کی جو ہوتی ہیں تمام چیزیں وہ گر گئیں ان کے ایک چھوٹے بچے کے، امام زادے کے سر کے اوپر. گرم گرم سیخیں گریں اور اسی وقت وہ بچہ مر گیا. سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت زین العابدین علیہ السلام، وہ دیکھ رہے تھے. اب ایک دم غلام سہم گیا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، والکاظمین الغیظ، متقی لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے 134، والکاظمین الغیظ، متقی لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. تو جیسے ہی سنا انہوں نے زین العابدین علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے غلام نے ایک آیت اور پڑھی قرآن کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جب یہ دو آیتیں جو ہیں وہ انہوں نے سنی تو انہوں نے فوراً کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یعنی اولاد مر گئی ہے، پہلے اس کو غصے کو اپنے پیا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیا، اس کے بعد اس کو معاف کیا، اس کے بعد اس کو آزاد کیا. یہ ہے اسلام کا کردار. یہ کردار اگر ہم لوگوں میں آئے گا تو کیسے ممکن ہے کہ شیطانی غصہ ہمارے اندر آئے. اس انداز سے چلنے کی ضرورت ہے اور اس انداز سے دین کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں اب وہ جو سوال ہے میرا وہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ اگر کچھ وظائف ایسے ہیں جو کہ جی حدیث اور قرآن کی روشنی سے واضح ہو سکیں تو وہ کائنڈلی اپنے ویوز کی. لیکن جو لوگ بہت زیادہ جن کو غصہ آتا ہے ان کو سب سے جو بہتر جو دو اسم اعظم ہے، اللہ کے نام ہیں، 99 نام میں موجود ہیں، یا خبیر و یا بصیر. اگر ان دو ناموں کو ایک نام کے ساتھ پڑھیں، جیسے مثال کے طور پر تعداد آپ ایک تسبیح یا خبیر و یا بصیر، اس کا ورد کسی بھی نماز کے بعد ایک ٹائم پہ کریں یا خبیر و یا بصیر کا، تو اس سے انسان کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ تحمل مزاجی پیدا ہوتی ہے اور اس کا غصہ، اس کا مزاج سرد ہونا شروع ہوتا ہے، غصہ ختم ہوتا ہے. ایک چیز. اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر، اس کو جو ہے 21 مرتبہ آپ یا تو صبح کی نماز کے بعد پڑھیں یا رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اول آخر ایک درود کے ساتھ آپ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں گے. اس سے بھی آپ کی روح لطیف ہوگی، آپ کا غصہ کتنا ہی زیادہ غصہ کیوں نہ، غصہ ختم ہوتا رہے گا. اس کا روزانہ اس انداز سے ورد. سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا جو کہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، آپ اس کو 11 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں روزانہ اول آخر ایک درود شریف کے ساتھ. تو آپ کا غصہ، اگر غصہ طبیعت میں موجود ہے، غصہ عادت میں آ چکا ہے، پیدا ہو گیا ہے، تو روزانہ یہ پڑھنے سے 11 مرتبہ سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ، آپ کا غصہ ختم ہوگا. بہت ہی زبردست. ویورز آپ نے سن لیا ہوگا اور ملاحظہ بھی کر لیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ رہا. غصے پہ ہم نے بات کی اور آخر میں جو ہے وہ قرآن سے اور احادیث سے جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں غصے کا علاج اگر میں کہہ لوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. غصہ قابو میں کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ ہم نے بتائے. غصہ کیوں آتا ہے، کن وجوہات پہ آتا ہے. اچھا، اپنے غصے کو قابو کریں، تھوڑا سا پاز لے لیں. اپنے غصے کے فیصلوں کے درمیان غصے میں آ کر جو ہے وہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل
سید صاحب نے بات کی کہ طلاق جو ہے وہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ غصے میں آ کر انسان جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ یہ اسٹیپ لے لیتا ہے اور وہ اتنا غصہ اس کے سر پہ حاوی ہوتا ہے۔ جاتے جاتے میں ایک اچھی بات اپنے ویورس کے لیے کرنا چاہوں گا کہ غصہ جو ہے وہ ایک شیطانی عمل ہے اور شیطان کا جو تعلق ہے وہ آگ سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیگیٹو غصے کی بات ہو رہی ہے، اس غصے کی بات نہیں ہو رہی جو کہ رحمانی ہے، یہ شیطانی غصے کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان سے شیطان کا غصے سے تعلق ہے اور شیطان کا تعلق آگ سے ہے۔ تو یہ جو شیطانی غصہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہر چیز کو یہ جلا دے گا، کیونکہ اس کا ربط ڈائریکٹ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے آگ سے۔ آپ کسی اور کا غصہ کہیں اور نہ نکالیں، آپ کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ آپ سے محبت چاہتے ہیں اور آپ بھی ان سے محبت ہی لیں، چاہے وہ گھر میں آپ کی وائف ہوں یا بچے ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج وائڈ اینگل MC کو جو ہے وہ لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں فیس بک کے اوپر، اور یوٹیوب پہ جو ہے وہ سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ کون کون سے ٹاپکس کو آپ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ جاتے جاتے آخری نصیحت، رمضان آنے والے ہیں اور رمضان کے اندر جو ہے وہ شدید غصہ آتا ہے، رحمانی کام کے ساتھ ساتھ شیطانی کام جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، خاص طور پہ روڈوں کے اوپر۔ تو غصے سے اجتناب کریں، اپنے پیاروں کا اور گھر والوں کا بہت ہی خیال رکھیں۔ اپنے ہو سید منتظر اور ہمارے گیسٹ جناب ازغلی سید صاحب کو دیجیے اجازت عامل آن لائن کے اس پلیٹ فارم سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔